بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 28 سے پڑھ رہے ہیں. ما دلیل شہادت ان محمد رسول اللہ. یہ آج کا حلقہ نمبر 9 ہے. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، جی ما دلیل شہادت ان محمدا رسول اللہ؟ الجواب الرجیم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ السؤال: ما معنى شهادة أن جی آپ کی آواز تھوڑی دھیمی ہے. آواز تھوڑی سی دھیمی آ رہی ہے. اچھا میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں فون. جی ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس آپ کی آواز شاہد وإلى الله أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال ومن حرام والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته والجهر مع الرضا له وتسليم له، وأن طاعته في طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفى الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ ليلها. جی لیلہ شیخ ہاں لیلها ہے وہ اس سے پہلے جو پڑھے وہ بلغ البلاغ المبین ولم يتوفاه الله حتى اكمل به الدين، وہ پورے مفعول ہیں. جی جی ہاں ولم يتوفى الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. شروط شهادة أن محمدا رسول الله. السؤال: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى هي شروط هي في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. دليل الصلاة والزكاة. ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرهما. السؤال اب صوم پہ آگے شیخ ہاں تک کافی ہے، نہیں صوم بھی پڑھ لیں؟ صوم کا ایک پڑھ لیجیے بس. جی جی. دلیل الصوم. السؤال ما دلیل الصوم؟ الجواب قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرضه الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ للامام حافظ بن احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 9 حلقہ نمبر 9 اور سوال نمبر 28 پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے ذکر کیا ما معنی شہادتی ان محمد رسول اللہ، یہاں نیچے آ رہا ہے سب. اس سے پہلے انہوں نے یہ شہادتی ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ دلیل کے بغیر چونکہ بات مکمل نہیں ہوگی اور وزنی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے دلیل کا ذکر کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتلا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. اور دوسری آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک رسول کی بعثت فرمائی اور اس کے یہ اوصاف ہیں. اور اسی طرح سورہ منافقون میں کہا واللہ یعلم انک لرسول، تو اللہ تعالیٰ خود اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو مطلب یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت یہ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک سے زیادہ جگہوں میں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آ گیا. تو یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآنی آیات کے ذریعے سے دلیل دی گئی، یہ خود کافی ہے. احادیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر کہا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو یہ خود حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ ساری چیزیں جمع ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، یہ عقائد کی بنیادی چیزیں ہیں. معنی شہادت ان محمد رسول اللہ، یہاں پر سوال نمبر 29 اگلا سوال ہے ما معنی شہادت ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی ہم شہادت دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے جواب میں انہوں نے کافی کچھ تفصیل سے ذکر کیا ہے. اب اس کا ایک خلاصہ
آپ سرسری طور پہ دیکھ لیں، اس کے بعد 2-4 لفظوں میں خود اس کا خلاصہ بھی ہم لوگ لکھ لے سکتے ہیں. هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو تصدیق الجازم، آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت اور جنوں کی طرف مبعوث بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو یہ انسان کے دل میں یقین. اب اس یقین کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ تصدیق بھی کرنا ہوگا. اور یہ یقینی تصدیق یہ خود شہادت ان محمد رسول اللہ میں شامل ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف آپ کی زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے دل میں یہ چیز نہ ہو. اور اس میں جو بات کہی گئی ہے تصدیقہ فیما اخبر فی جمیع ما اخبر به من انبیاء ما قد سبق واخبار ما سیأتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری ذریت. انباء ما سبق ہے نا؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. فیجب تصدیقہ فی جمیع ما اخبر به من انباء ما سبق. جزاک اللہ خیر. یہ انبیاء نہیں ہے، انبیاء انبائی ہے. تو جتنے بھی اخبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ما قد سبق کا مطلب جتنے پرانے اخبار ہیں وہ کسی بھی امت سے متعلق ہو، ان کے نبی سے متعلق ہو، اور جو کچھ اس سے پہلے امتوں میں گزرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ کہا کان فی من کان قبلکم. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے انبیاء جی اخبار ہمارے سے پہلی امتوں میں ایسا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ یہود وسلم و نصارہ کی طرف کا شیخ یہود و نصارہ کی طرف بھی ہے، اس کے علاوہ بھی جو امتیں گزری ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن عموماً یہود و نصارہ کی طرف بہت سارے احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جیسے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وہ حدیث ہے حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ برابر قدم بقدم چلو گے تمہارے سے پہلی امتوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہم الیہود والنصارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ لوگ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن اذن، وہ لوگ نہیں رہیں گے تو پھر کون ہے؟ تو یہ آپ سے پہلی امتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہود و نصارہ جو بھی گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آپ نے جو کچھ بتلایا ہے یہ ساری چیزوں پر بھی ہمارا یقین ہو. اور اسی طرح اخبار ما سیاتی، قیامت کے قریب جو کچھ ہونے والا ہے، یہ ساری چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، ان ساری چیزوں پر بھی ہمارا دلی یقین ہو. آدمی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ چیز ہوگی یا نہ ہوگی، مجھے یقین نہیں ہے، میں شک کرتا ہوں، ایسی بات ہوگی تو پھر اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد اسی طرح تصدیقہ میں ہی عطف ہے فیما احل من حلال وحرم من حرام. یہ حلال یہ حرام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے اندر احکام کے اعتبار سے جو چیزیں حلال رکھی گئی ہیں اس پر بھی اس کا یقین ہو، جو حرام ہے اس پر بھی اس کا یقین ہو. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں والامتثال والانقیاد لما امر به، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا عقیدہ رکھے، اس کو ضروری سمجھے. آپ اس چیز کا فرق کریں، یجب الامتثال والانقیاد، ٹھیک ہے، یہ آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. لما امر به والکف والانتہاء وعما نہى عنہ، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے دور رہنا یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے. واتباع شریعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسلیم له. اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس کی پیروی کرنا، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے
اس کو اس پر راضی برضا رہنا. وَأَنَّ طَاعَتَهُ هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَمَعْصِيَتُهُ هِيَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ. اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں کہا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. اور اسی طرح وان طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين. اچھا اس کو مختصر طور پر اتنی جو لمبی عبارتیں ہیں آدھے صفحے کے قریب، تو اس کو اختصار کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ تصدیقہ فیما اخبر، تصدیقہ فیما اخبر، یہ پہلا جملہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، چاہے وہ پرانی باتیں ہوں یعنی پرانی امتوں کی باتیں ہوں یا آنے والی امتوں کی باتیں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق انسان کرے، اس کو سچ سمجھے، سچ مانے دل سے. یہ ایک اس میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد طاعته فيما امر، طاعته فيما امر، دوسری چیز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا اس کی اس میں فرما برداری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات دیے اس میں فرما برداری کرنا. تیسری چیز اجتناب ما نہى عنہ وزجر، اجتناب ما نہى عنہ وزجر، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بھی منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا. اجتناب ما نہى عنہ وزجر، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس سے ڈانٹا، جس پر ٹوکا، ان ساری چیزوں سے رک جانا چاہیے. یہ چیز تیسری چیز. اس کے بعد وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اسی کے ذریعے سے انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں احکامات جو بھی دیے گئے ہیں، جو چیز کو حلال بتلایا گیا وہ چیز کو حلال سمجھے، جس کو حرام تو اس کو حرام سمجھے. اور جیسے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے لیے سکھایا ایسے ہی کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے کا معنی و مفہوم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی تسلیم کرتا ہوں، پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتلایا ہے اگر اس طرح عبادت نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہوگا. قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شہادت ان محمد رسول اللہ کے منافی. جب آپ نے اس بات کی شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، تو وہ جس طرح بتلائیں ویسے ہی عبادت کریں گے. جس سے کہیں کہ رک جاؤ تو رک جائیں گے، جس سے کہیں کہ اس کو کرو تو اس کو کریں گے، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کو سچ مانے. تو یہ بات ہو گئی 4 جملوں میں جو انہوں نے اتنا کافی لمبا چوڑا جو مفہوم لکھا ہے اس کا خلاصہ وہی ہے جو عقائد کی دوسری کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال ہے، سوال نمبر 30، شروط شہادت ان محمد رسول اللہ وهل تقبل الشہادت الاولى بدونها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دینا، یہ اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کے شرائط کیا ہیں؟ تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں وہی اس کے بھی ہیں. قد قدمنا لک ان العبد لا يدخل في الدين الا بهاتين الشهادتين. 2 شہادتوں سے مراد شہادت ان لا الہ الا اللہ اور دوسری شہادت سے مراد شہادت ان محمد رسول اللہ. اور یہ دونوں کے دونوں متلازم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں.
ان کو ایک شہادت دیں گے دوسری نہیں دیں گے تو اس سے کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ورنہ تو لا الہ الا اللہ کی شہادت تو آدمی یہ کہہ دے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے مان لیں، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کا جب انکار کریں گے تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوں گے. یہ کفار مکہ بھی تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کفار مکہ بھی اس بات کے معترف تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں پیدا کرنے والا ہے، لیکن بس اللہ کے رسول کی رسالت کو انہوں نے نہیں مانا، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں کہلائے، کافر کہلائے. فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. بالکل جس طرح لا الہ الا اللہ کے جتنے 7 شرائط انہوں نے ذکر کیے، علم، یقین، اخلاص، محبت، انقیاد، قبول، یہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح اس میں بھی شرائط میں شمار کیے گئے. تو شہادت ان لا الہ الا اللہ اور شہادت ان محمد رسول اللہ کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے کے بعد اب دیگر اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی طرف آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے نماز، شہادتین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نماز کا ہے. تو اب یہاں سوال اس انداز میں کر رہے ہیں، ما دلیل الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، کفار نماز قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر یوں ان کا راستہ چھوڑ دو. مطلب یہ کہ وہ تمہارے بھائی نہیں، تو پھر وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ لوگ توبہ کر لیں، شہادتین کے اعتراف کے بعد نماز روزے کے پابند ہو جائیں، تو پھر یہ دینی بھائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے جو لوگ پابند نہیں ہیں وہ دینی بھائی نہیں ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے، مشہور ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ لا يرون شيئا من الكفر غیر ترک الصلاۃ. اس طرح کا مفہوم ہے کہ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں شمار کرتے تھے. یہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد اس کی قائل ہے، یعنی تارک الصلاۃ کافر. اس کے بعد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا عبادت اخلاص کے ساتھ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو اس کا حکم ہوا ہے. یہی آیتیں، اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ہیں جو اس بات کی دلیل بن سکتی ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام کے ارکان ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی طرح دلیل الصوم، روزے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا روزہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھنا یہ حکم ہے شریعت کا. حدیث عربی میں یہ بات مشہور ہے، واضح ہے. اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام، اس آدمی نے یہ پوچھا تھا اللہ کے رسول بتلائیں کہ مجھے روزوں میں کیا چیز فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، باقی آپ اس کے علاوہ اور کچھ رکھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض ہیں. تو مطلب یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. اس کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں رہے گا. یہ اگر کوئی انسان سستی سے روزہ چھوڑتا ہے، کاہلی سے روزہ چھوڑتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے مشائخ؟
ہے شیخ اور کاہلی سے چھوڑا تو ہے، اگر انکار کر کے چھوڑتا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. جی سستی اور کاہلی سے چھوڑتا ہے تو اس صورت میں وہ مسلمان باقی رہے گا. اگر روزے کا انکار ہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہی نہیں فرض کیا تو پھر ایسے میں وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ سوالات میں آئے گی. یہاں پر جو بات نماز اور روزے نماز اور زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ ان کو دین کا رکن شمار کیا گیا، قرآنی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. اب ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام میں اس بات کے قائل ہے کہ تارک صلاح کافر ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر مزید اس کی تفصیل آئے گی. دلیل الحج یعنی 5ویں رکن کے بعد یہاں پر مزید اس سے متعلق کہ ارکان اسلام میں کوئی اگر ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کوئی سستی سے چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے مزید تفصیل سے گفتگو سامنے آ رہی ہے. تو یہاں آج ہم لوگ سوال نمبر 32 تک رک جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے آج سوال نمبر 28 29 30 31 32 5 سوالات پڑھے ہیں. یہاں حلقہ نمبر 9 یہاں تک ہم لوگ روک لیتے ہیں انشاءاللہ. سوال نمبر 33 سے ہم لوگ حلقہ نمبر 10 پڑھتے ہیں انشاءاللہ. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.